بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے محبت اور شوق کی وجہ سے دن میں 3 مرتبہ اور رات میں 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بنا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں محبت کی باتیں۔ آج ہم بات کریں گے جان عالم رحمت عالم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت نشان پر، اور خاص ایک ٹاپک کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان جس انداز میں بیان کی گئی، اس کا کچھ حصہ آج پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایک پروگرام میں قرآن سے نبی پاک کی شان کا بیان کر لینا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کو اٹھائیے، یعنی صحابہ کرام سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو سینکڑوں کتابیں قرآن کی تفسیر پر لکھی گئی ہیں، اور جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، ایک ایک آیت پر لوگوں نے ابحاث کی ہے، تو جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تفسیروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک پروگرام میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ بھی قرآنی آیات سے بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ ہم اپنا حصہ نبی پاک کے ثنا خوانوں میں لکھوا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت تو کیجئے، الحمد شریف کی تلاوت سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں، تو میرا اپنا یقین یہ ہے کہ اگر کوئی ایمانی نظر سے جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھتا ہے، تو جیسے جیسے اس کے رکوع، جیسے جیسے اس کے ثلث، جیسے جیسے اس کے پارے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کے ذہن میں شان و عظمت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی جاتی ہے، مگر اس کے لیے دل میں ایمان کی روشنی ضروری ہے، اور جن کے دلوں میں معاذ اللہ مرض ہے، شک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کوئی خباثت دل کے اندر اگر بھری ہوئی ہے، تو پھر انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یعنی یوں کہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں سے نظر چراتے ہیں۔ اور جو عاشقان رسول ہیں ان کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ آیت پڑھتے ہیں، جب بھی وہ قرآن سنتے ہیں، جب بھی وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو انہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت نظر آتی ہے، وہ سنتے ہیں تو رسول اللہ کی محبت ان کے کانوں میں رس گھولتی ہے، عظمت مصطفیٰ دل کے اندر راسخ ہوتی ہے۔ اور قرآن پڑھنا بھی اسی انداز سے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عینک آپ کی آنکھوں پر لگا ہو، دل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلا ہوا ہو۔ پھر جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے
تو پھر آپ کو ہر آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رحمت، رفعت، برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان برکتوں کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کا انشاءاللہ آپ کو بیان نظر آئے گا۔ اور یہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو قرآن کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی اور ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی محمد ثاقب عطاری ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں انشاءاللہ۔ ان سے ہم نعت شریف کے اشعار بھی سنتے رہیں گے۔ غلام محی الدین بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کریں گے، اور میں ان کی طرف جانے سے پہلے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضا خان محدث و مفسر بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر سے یوں سمجھیے کہ غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھوں گا، اور پھر ہمارے نعت خواہ اسلامی سے ترجمے بھی پڑھ دیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بے شک۔ ایسے نبی پاک کی شان، ہم نہیں بھی ہوں گے تب بھی حضور کی شان بیان کی جائے گی، ہم نہیں تھے تب بھی میرے آقا کی شان بیان کی جا رہی تھی۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ جی غلام محی الدین بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی پاک کی شان من آیات القرآن انشاءاللہ۔ سب سے پہلے چونکہ درود پاک کی ہم نے فضیلت بیان کی، آیت درود اور نبی پاک کی شان و عظمت، اس پر آپ کو ذکر فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل و برکات ہیں، اور ہمارا موضوع ہے قرآن اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن علماء فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ہی نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، واہ واہ واہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بجگہ نعت و صفت بیان کی گئی ہے۔ کبھی حضور کی تعریف ہے تو کبھی نبی پاک کے صحابہ کی تعریف ہے، کبھی حضور کے دین کی تعریف ہے، دین اسلام کی تعریف ہے۔ تو یوں در حقیقت یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعریف امت کی تعریف ہے، ہے، اہل بیت کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف ہے، حضور کی امت کی افضلیت کا بیان ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کمال اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جتنے کمالات، معجزات، فضائل دیگر انبیاء کو اللہ نے عطا فرمائے، وہ سب جمع کر کے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو قرآنی آیت تو پڑھتے جائیں اور شان مصطفیٰ کا بیان ہوتا رہے تو یقیناً یہ وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ بیان ختم نہیں ہو سکے گا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ آج تک سیرت کے موضوع پر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور کے کمالات، معجزات، پیدائش سے لے کے وفات تک کے واقعات آج تک لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے، اور اتنے اوصاف، اتنی کتابیں سیرت کی کہ وہ لکھنے والے ختم ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ بیان یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ۔ تو بس ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم ثنا خوانی میں حصہ ملا لیتے ہیں، ورنہ خود امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ واہ واہ واہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی کی تعریف کریں، اب تعریف کر رہے ہیں اب کرتے کرتے الفاظ ہی ختم ہو جائیں، اللہ اللہ، یہ بھی ایک عیب ہے کہ اب تعریف ہی نہیں ہے، مزید کیا تعریف کریں؟ آپ نے ساری تعریفیں کر دیں، اب کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ تو کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے
اور میرے آقا اس عیب سے بھی بری ہیں. واہ واہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہائے ہائے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا ہائے کہوں. ہائے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کا خصوصی قرب پایا، ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں تو وہ یہی کہتے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے ہم نے آپ جیسا آپ کے بعد اور آپ سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یا رسول اللہ آپ کو ایسا بنایا. اور پھر خود حضرت حسان ابن ثابت بخاری شریف میں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سجایا کرتے، ان کو جگہ دیتے، یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے اور اشعار کہا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، واہ واہ. اے اللہ حسان بن ثابت کی روح قدس یعنی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما. سبحان اللہ. تو کافر جب نازیبہ کلمات کہتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ان کا جواب دیتے، وہ اشعار کی صورت میں غلط باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے کفار، تو یہ ان کا جواب دیا کرتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا عطا فرمائی کہ اے اللہ حسان کی مدد روح قدس کے ذریعے فرما. واہ واہ واہ. تو یہ شان تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. شان تو اتنی بلند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ جو آپ نے کہا نا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو یہ رفعت ذکر مصطفیٰ یہ خود لب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے، بلند تھا، بلند ہے اور بلند ہوتا رہے گا. اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی ہر آنے والی اگلی گھڑی، آپ کا اگلا آنے والا لمحہ یہ پچھلے سے بہتر ہو. سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ جنت میں بھی آپ کے درجات بڑھتے رہیں گے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جی اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب کیسے بلند کیا؟ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے جعلتک ذکرا من ذکری، واہ واہ. اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا لیا. سبحان اللہ. فمن ذکرک فقد ذکرنی، تو جس نے آپ کا ذکر کیا، آپ کو یاد کیا، اس نے در حقیقت اللہ کو یاد کیا، سبحان اس اللہ. نے در حقیقت اللہ کا ذکر کیا. اور پھر یہ رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑ دیا. بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اس کو مانتا رہے، اس پر ایمان رکھتا رہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہے، جب تک کہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہ رکھے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا، تو آپ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے ایک مرتبہ ان کلمات سے عرض کیا، یہ دعا کی، اللہ میری خطاؤں کو محمد کے وسیلے سے معاف فرما. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم تم نے کیسے جانا کہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں نے عرش پر دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اس دن یہ جان گیا کہ جس ہستی کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہے اس کا مقام و مرتبہ تیرے دربار میں بہت بلند، جبھی تو اس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، جبھی تو نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے ہر پتے پر اور کے پیشانیوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لیے عاشقان رسول کہتے ہیں نا رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی. تو اب یہ شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں اذان میں، نماز میں، خطبے میں جہاں اللہ پاک کا نام آتا ہے وہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی کو سن کر
ہمیں درود پاک پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اور آیت درود یہ قرآن پاک کی مشہور ترین آیت مبارکہ ہے، جس کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی خوشی صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج میرے رب نے مجھ پر ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کسی رسول پر نہیں اتری، سبحان اللہ، یہ آیت خاص مجھ پر نازل کی۔ اللہ، صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ آج میرے رب نے وہ آیت نازل فرمائی جو صرف میرے لیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر اور اس کے تمام فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود پاک بھیج رہے ہیں۔ پھر آگے مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود و سلام پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہاں جیسے آیت درود پر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے خوشی کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام عالم رضوان کے سامنے بڑے اہتمام کے ساتھ اس آیت کے نزول کے تعلق سے ذکر کیا، تو اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو، نبی پاک کے مرتبے کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ درود نبی پاک پر بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، اور پھر مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں اور خوب سلام بھیجیں۔ جی یہاں ایک چیز اگر ہم سمجھیں کہ اللہ کے پیارے نبی اس آیت کے نازل ہونے پر کتنا خوش ہوئے، سبحان اللہ، کیا تو بات، اب یہ آیت مومنوں کی خوشی کا بھی تو ایک ذریعہ ہے نا، بے شک اور پھر یہ آیت مبارکہ جب پڑھنے کے بعد نبی پاک ہمارے الحمدللہ عاشقان رسول میں رائج ہے کہ یہ آیت پڑھتے، آیت درود پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سب ماشاءاللہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں بلند آواز سے، تو یہ ایک انداز ہے، یعنی محبت کا ایک اظہار ہے کہ جب بھی نبی پاک کا یوں ذکر ہو، اچھا جب نبی پاک کی شان بیان ہوگی، نبی پاک کی خوشی کا اظہار ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں خوش ہوئے، تو مومن بھی یقیناً سے بات خوش ہوگا اور اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آئے گی۔ تو آیت درود کا ذکر چلا ہے، تو اب جب آیت درود آپ کے سامنے پڑھی جائے تو آپ نے بلند آواز سے، جب کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، آپ نے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اپنے معمولات میں ہمیں درود پاک کو شامل رکھنا چاہیے کہ یہ بھی شان مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ بندہ جب درود پڑھتا ہے اظہار شان مصطفیٰ پھر درود ہوتا ہے۔ پاک پڑھنے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمیں ہی ہوگا۔ اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو پورا شان نزول، پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ آیت مجھ پر نازل کی گئی، مجھ سے پہلے کسی پر نازل نہیں کی گئی، تو اب صدیق اکبر کا جذبہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا آپ کے صدقے میں عطا فرمایا، واہ واہ، تو اس آیت درود سے ہمیں کیا ملا؟ یہ تو آپ کے ساتھ خاص ہو گیا کہ اللہ درود بھیج رہا ہے تو آپ کی ذات پر فرشتے سارے اس کے درود بھیج رہے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، ان سب کا کام یہ ہے کہ وہ نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، تو یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائیے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین دوسری آیت مبارکہ لے کر اترے، اور اس میں یہ ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہاں علیکم سے صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ وہ رب تم پر بھی درود بھیجے گا، اس پر بھی درود بھیجے گا جو میرے نبی پر درود بھیجے گا۔ پھر جبریل امین اترتے ہیں اور یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرمائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ مومنوں ہر گھڑی درود پڑھو، مومنوں ہر گھڑی درود پڑھو، اپنے دکھ درد میں کمی کے لیے، اپنے دکھ درد
آیت درود جیسے بات ہو رہی ہے تو وہ ویورز، وہ ناظرین جو ہمارے بعد میں شامل ہوئے، وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی آیت درود سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اسے آیت درود کہا جاتا ہے، جس کو ہم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا، اور واقعتاً یہ شان مصطفیٰ ہی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بھی آپ نے بات کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو اب یہاں پہ اللہ پاک کا انداز خطاب کتنا خوبصورت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا۔ تو یہ جو کتنا خوبصورت انداز خطاب ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند بھی فرما رہا ہے، اور پھر خاص حضور کا ذکر کر کے، حضور کی طرف نسبت کر کے کہ آپ کے لیے یعنی آپ کی چاہت کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، سبحان اللہ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا کہ آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہ بخش دے۔ واہ واہ واہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے محبوب آپ کے صدقے میں اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ کے لیے اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، آپ کی خواہش پر اللہ نے کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور وہ خواہش بھی کیسے پوری ہوئی محسن بھائی؟ این نماز کے عالم میں اللہ سب کو لے جائے اس مقام پر جہاں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، اور رخ تھا بیت المقدس کی طرف، جہاں پر قبلہ چینج ہوا تھا، تو اس کا رخ ایسا تھا بالکل اپوزٹ، یعنی اگر بالفرض مسلمان یہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کعبہ پیچھے تھا۔ این نماز کے عالم میں 2 رکعتیں مکمل ہو چکی تھی، اور نبی پاک کی یہ خواہش تھی 16-17 مہینے مدینے میں جب آپ ہجرت کر کر تشریف لائے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی گئیں، اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی جانے لگیں۔ تو یہ 16-17 مہینے معمول تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی پاک کی خواہش یہ تھی کہ کعبے کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، کعبے کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس خواہش مصطفیٰ کو عین نماز کی حالت میں پورا کیا گیا۔ نماز کے بعد بھی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو عین نماز کے عالم میں یہ خواہش پوری کی گئی، اور جبریل امین اترے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں، تصور کریں کیسا نظارہ ہوگا کہ صحابہ کرام پیچھے نماز میں ہیں، نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، اور حکم آیا کہ اب آپ قبلے کی طرف یعنی کعبے کو قبلہ بنا لیں اور اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، تو جو بالکل اپوزٹ تھا عین نماز کے عالم میں ہی کر لیا گیا، اور نبی پاک آپ نے فرمایا تو صحابہ کرام بھی مڑ گئے، اور کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ نماز کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کو پورا کیا، یعنی آپ کی رضا اللہ کو اتنی مطلوب ہے، اللہ قبلوں کو تبدیل فرما دے محبوب کی چاہت پر، تو خدا چاہتا ہے رضا محمد، یہ حقیقت ہے۔ اور نبی پاک شفاعت فرمائیں گے، اللہ حضور کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اور شفاعت کے ذریعے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں داخل جنت۔ کیا بات، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو تو نبی پاک کی شان پر جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ کچھ کالز ہم شامل پروگرام کر لیتے غلام محی الدین بھائی، اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس شعر کو طرز میں سنا دیں اور اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ جی کیا کہنے، اس شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا نا۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے، یعنی نبی پاک سر سے لے کے قدم تک اللہ کی شان و عظمت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ، یعنی ان جیسا
کوئی انسان اللہ پاک نے نہیں بنایا، یہ ایسے انسان ہے انسان مگر خالی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے انسان ہے کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ان سے وابستہ ہو گیا وہ ایمان والا ہے، جو ان سے الگ ہو گیا اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، یعنی اگر تمہیں ایمان چاہیے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ تو ایمان تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ کی سرسبز قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، انسان نہیں۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ کیا بات ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول یاد آ گیا کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، حضور کے محاسن کیا ہیں، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق تو قرآن ہے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، کردار، گفتار کو بیان کر رہا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس چمک والے پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری چمک دمک ہم حاصل کریں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا چاہیے، تاکہ شان مصطفیٰ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو اور حضور کے کردار و گفتار سے ہم جو ہے حصہ پا سکیں اور اپنے حالات، اپنی کردار اور اپنی گفتار کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی نبی پاک کی شان بزبان قرآن، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اخلاق مصطفیٰ کے تعلق سے گفتگو ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، بلکہ اخلاق کو بھی جو کمال ملتا ہے وہ نبی پاک کے صدقے میں ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ کا واقعی اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھتا وہ متاثر ہو جاتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کوئی پہلی مرتبہ آتا نا تو وہ یہی سمجھتا کہ مجھ پر سب سے زیادہ توجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کی عادات، اطوار، آپ کا انداز۔ پہلی مرتبہ آنے کی جو قید ہے، اس سے یہ مقصد توجہ ہمیں چاہیے کہ پہلی مرتبہ جب بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کے حالات و واقعات کو نہ وہ سامنے والا جانتا ہے نہ آنے والا جانتا ہے، تو یوں توجہ ہونا تھوڑا سا ایک مشکل کام ہوتا ہے، الگ سے توجہ نہیں۔ مگر جب بندہ آتا، بھلے چاہے پہلی مرتبہ آیا مگر حضور کی انداز کو دیکھ کر کہتا کہ ساری توجہ تو مجھے پر۔ کیا بات ہے، حضور مجھے کو تو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ واہ واہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے ایسے تھے کہ ہر ایک متاثر تھا، یعنی جو کافر تھے وہ بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، ایسے اخلاق کریمانہ تھے کہ دشمن بھی آپ کی تعریف کیا کرتا تھا، یہ آپ کا کمال تھا۔ بالکل۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا معاملات تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رہا کرتے تھے۔ یہ وہ پیاری باتیں آپ نے پوچھی نا مولا علی سے، اور مولا علی نے کس خوبصورتی سے بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم سنیں اور اس پر عمل کریں، یقین مانیں ہم ہر دل عزیز شخصیت بن سکتے ہیں۔ یعنی لوگ یہ وظیفے کرتے ہیں، یار میں اچھا سمجھا جاؤں، مجھے سب پیار سے دیکھیں، مجھ سے محبت کریں اور میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، تو نبی پاک نے تو ویسی ہی نسخہ عطا فرمایا ہوا کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں، آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے، ہر ایک کے محبوب ترین بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے پوچھا مولا علی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے اصحاب کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، آپ نبی پاک کے معاملات بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، واہ واہ، تر و تازہ چہرہ رہتا، حالانکہ نبی پاک کا خوف خدا، گریہ وزاری کے معاملات وہ اپنی جگہ پر ہیں، پھر کافروں کے ظلم و ستم، اذیت، تکلیفیں،
لیکن اس کے باوجود مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک جب ملتے تو چہرے پہ بشاشت ہوتی، چہرہ تر و تازہ ہوتا، اور ہمارے آقا کا تو حسن و جمال سبحان اللہ۔ اور آپ بہت نرم مزاج تھے، آپ بد مزاج اور سخت دل نہ تھے، نہ بد گفتار تھے، نہ لوگوں کے عیوب بیان کرتے، اور نہ بخل کرتے، نہ فضول باتوں کی طرف توجہ دیتے۔ جو شخص آپ کے پاس کوئی امید لے کر آتا آپ اس کو مایوس نہیں فرماتے، اور کسی کو نامراد نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لیے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، آپ بحث و تکرار نہیں کرتے، زیادہ گفتگو نہ فرماتے، اور بے مقصد کاموں میں نہیں پڑتے۔ یہ کتنی خوبصورت باتیں، یعنی یہ ایک ایک بات جو ہے نا، یہ سنہری حروفوں سے لکھے جانے والی بات ہے کہ آپ چہرے پر جو ہے نا وہ آپ کی بشاشت ہوتی، نرم گفتار تھے، اور آپ کا دل بھی نرم تھا، اور آپ جو ہے نا لوگوں کو نہ ڈانٹتے تھے نہ جھڑکتے تھے، اور مسکرا کر ملتے تھے۔ یہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی، کھلتا ہوا چہرہ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آپ کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے، کسی کے عیوب نہیں نکالتے، اور ارشاد فرماتے کہ جو تم نے یہاں سے سیکھا وہ لوگوں تک پہنچا دو، جو تم نے سیکھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ گھر کے کیا معاملات تھے نبی پاک کے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا، ایک حصہ گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے تھا، اس میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرنا۔ تو ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا، ایک حصہ گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے تھا۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں وہ حصہ جو اپنے لیے تھا وہ بھی آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی یہ معمولات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت سے دعائیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اشراق و چاش، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ نبی پاک کے معمولات میں سے نوافل، اور تہجد کی نماز تو فرض تھی آپ پر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات، سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جو بھی آتا آپ کی بارگاہ میں اور کچھ مانگتا، کچھ سوال کرتا، نبی پاک اس کو محروم نہ کرتا۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ سے چادر بنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بڑی محبت سے لے کر آئیں، یا رسول اللہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور اس کے کناروں پر بڑی خوبصورت سلائی کی، بڑی خوبصورت، جس کو کڑھائی کہتے ہیں نا، وہ انہوں نے اچھی طرح اس کے کناروں کو سیا اور بڑا خوبصورت بنا کر انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک نے وہ چادر لی اور اس کو زیب تن فرما لیا۔ صحابیہ بڑی خوش ہوئی، چلی گئیں۔ ابھی نبی پاک باہر تشریف لائے کہ ایک صحابی رسول نے جب وہ چادر کو دیکھا، عرض کیا رسول اللہ چادر تو بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری چادر ہے، کیا آپ یہ مجھے عطا فرما دیں؟ اللہ، یعنی اب لوگوں نے نہ دیکھا ان کو ترچھی نگاہوں سے۔ ابھی نبی پاک کی بارگاہ میں چادر آئی ہے اور حضور کو اس چادر کی ضرورت تھی، اور نبی پاک نے اس کو استعمال فرمائی۔ اب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہے ہو، یہ تو غلط ہے۔ تو اب وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چادر مانگی، میرا آقا تو کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، حضور اندر تشریف لے کر وہ چادر لے کر آئے اور ان کو عطا فرمائی۔ انہوں نے چادر لی اور کہا کہ یہ میں نے استعمال کرنے کے لیے نہیں لی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ میں نے استعمال کرنے کے لیے چادر نہیں لی، اس چادر کو میں اپنا کفن بناؤں گا۔ اور پھر آپ نے اولاد کو وصیت کی انہوں نے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا تو اسی چادر میں ان کو کفنایا گیا جو چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کے۔ واہ کیا جود و کرم کہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شگفتہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگفتہ تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا،
ہم گواروں میں طرز ادب کا، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، کیونکہ سرکار میرے ملا حاجت اگر کی ہے نہیں سنتا، نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے کچھ کالز ہم اپنے ناظرین کی شامل کرتے ہیں۔ جی حضور کے علم غیب پر کوئی کلام سنا دے۔ جی بالکل انشاءاللہ، وہ کلام ہے نا حضور جانتے ہیں، اس کے کچھ اشعار انشاءاللہ بھی لیتے ہیں، کچھ کال لے لیتے ہیں۔ جی میرا نام احمد رضا تاری، میں نالا خود سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام محبت کی باتیں بہت ہی پیارا ہے۔ نعت خان صاحب ایسے کہ میں یہ کلام سنا دے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ جی انشاءاللہ مزید۔ محمد بیگم چلا ٹاؤن سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے دیا کوئی نہیں، جی یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ جی مزید۔ میرا نام ہے محمد معاذ اتاری، میں ضلع بہاڑی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے نعت سنی ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ جی انشاءاللہ عز و جل، وہ علم غیب کے تعلق سے 2-3 اشعار پڑھ دیجیے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں۔ اور جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں۔ مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کیوں نہ جانے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، عظمت ہے کہ اللہ نے نبی پاک کو
اپنی جانب سے علم عطا فرمایا اور فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، انہیں ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت بھی ترجمہ تو کیا کرتے ہیں، ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ جی آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ وما هو علی الغیب، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی غیب بتاتے ہیں، اور انہی کے صدقے تو ہمیں سب پتہ چلا۔ جی جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن نبی پاک کے کہنے سے مان لیا، بالکل مان لی۔ دوزخ کے بارے میں صرف سنا ہے، دیکھا تو نہیں، اور ہم تو جنت میں جائیں گے نبی پاک کے پیچھے پیچھے، لیکن دوزخ کے معاملات، ان کے عذابات، قبر کے معاملات، قبر کے عذابات، جنت کی نعمتیں، اللہ پاک کی صفات، اللہ پاک کے اوصاف، اور پھر فرشتے، آسمان کی خبریں، عرش، لوح، قلم، کرسی، یہ سب ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ کس کے کہنے پہ مانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور مومن کی شان یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، یعنی جو غیب کو مانتا ہے، بن دیکھے ایمان لانے والا وہ مومن ہے۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب پر مطلع کر دے، غیب کی خبر دے دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی واضح آیت ہے ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اور یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس میں یہ واقعہ ذکر کیا، صحیح حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ساتھ قبرستان کے قریب سے گزرے، تو دو قبر والوں کے قریب سے گزرے، اور ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ مشہور حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث پاک ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ضعیف حدیث، تو یہ صحیح حدیث پاک ہے، اس میں ضعف نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ پر نہیں، اس وجہ سے کہ ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ توڑی، کھجور کی لکڑی کی ایک شاخ آپ نے توڑی، اور اس کے دو پیس کیے، دو حصے کر کے دونوں کی قبروں پر گاڑ دیے، دونوں کی قبروں پر گاڑ دیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی تو ان قبر والوں پر عذاب ہلکا کر دیا۔ اللہ۔ اب یہاں محدثین نے، علماء نے بڑی تشریحات بیان فرمائی، اور یہاں سب سے پہلے یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی کہ آپ زمین کا سینہ چیر کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ، منو مٹی تلے دبے میں وہ قبر کے اندر ہیں، اور نبی پاک نے قبر کے حال کو جان لیا۔ بلکہ فرمایا یہی نہیں، بلکہ حضور معراج کی رات مکے سے مسجد اقصی بیت المقدس جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا اور آپ براق پر تھے، اور براق کی اسپیڈ کتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم، اتنی اسپیڈ سے براق نے سفر کیا، اور براق برق سے، بجلی سے، یعنی بجلی کی تیزی کی مانند وہ سفر کر رہا تھا۔ نبی پاک اس پر جلوہ فرما تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا۔ آپ نے زمین پہ دیکھا تو زمین کے نیچے تک آپ دیکھ لیا کرتے تھے، اور آپ آسمانوں پر دیکھتے تو عرش و قلم تک دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ قوت بصارت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر یہ کمال در کمال دیکھیے کہ آپ نے ان کے وہ گناہ بھی بتا دیے جن کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، حالانکہ وہ تو دنیا سے جا چکے۔ اور پھر ایک گناہ تو ایسا ہے چلے چغلی کرنا لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ تو بندہ خود جانتا ہے نا، یہ تو سب کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے چھپے ہوئے عیوب اور وہ چھپے ہوئے گناہ بھی بتا دیے، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وہ گناہ بھی بتا دیے، لیکن ان پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے آپ نے اس تر شاخ کو لیا، اس کے دو حصے کیے اور ان کی قبروں پر گاڑ دیا، اور کہا جب تک یہ تر رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ ہر تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے قبر والوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظروں کا کمال۔ علماء فرماتے ہیں آج بھی وہ اپنے امتیوں کے احوال کو دیکھتے ہیں، ان کی حالتوں سے خبردار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر دیکھیں تو تحت سراتر دیکھ لیں،
اور آپ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں تو فوق العرش دیکھ لیں. اسی کو امام اہل سنت نے یہ ذکر فرمایا نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یہاں ایک بات بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی جو ہے علم نہیں تھا، یا حضور وہ چیز بھی نہیں جانتے تھے، حضور وہ چیز بھی نہیں جانتے تھے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں صراحت ہے، حضور قبر کے اندر کے احوال کو جان رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر انور کے اندر کے حالات کو جان رہے ہیں. نبی پاک دل کے حالات کو جان رہے ہیں. تو یہ جو وسوسہ ہے، اچھا اس کو کاٹ کرنے چاہیے. ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، قبر کے اندر کے معاملات کو جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا کون کیا کر رہا ہے. اور شاعر کہتا ہے نا، وہ سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں. وہ جو شعر کیا ہے، وہ بھی ہو وہیں سے تو سدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے تو سدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں. یہاں پر ایک واقعہ تو میں سنانا ضروری سمجھوں گا، اور یہ بھی حدیث پاک سے، اور مشہور حدیث پاک اور صحیح حدیث پاک. کیا بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات آتے تھے، صدقات کے مال آتے تھے، تو ان کو نبی پاک صبح جو ہے نا تقسیم کر دیا کرتے تھے. پھر جب رات ہو جاتی اور وہ بچ جاتے تو آپ کسی کو محافظ، نگران کے طور پہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر، سیکیورٹی کے لیے. تو اب ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کے مال پر نگران مقرر فرمایا اور کہا کہ تم نے اس مال کی حفاظت کرنی، پھر جب صبح ہوگی تو اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو وہ مال بہت سارا آیا، کہیں سے مال غنیمت آیا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اس مال کی حفاظت کے لیے مقرر تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ رات میں ایک شخص آتا ہے اور مال بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں. آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، اور آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو چوری کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے میرے بال بچے ہیں، اور وہ واسطے دیتا ہے، محتاج ہوں، مسکین ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں اب نہیں آؤں گا. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آ گیا. آپ کو رحم آ جاتا، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب صبح ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بتاؤ رات کے چور کا کیا ہوا. ابھی کچھ بتایا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے چور کا کیا ہوا. اب وہ حیران نہیں ہوئے اس بات پر، کیونکہ وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کو علم غیب حاصل، اللہ پاک نے یہ علم عطا فرمایا، یہ جانتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ چور تھا، اس نے بال بچوں کا وسیلہ دیا اور کہا کہ میں محتاج ہوں، مسکین ہوں، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اب آگے کی بات جو ہو چکا ہے وہ بھی جان لیا، اب جو آگے ہوگا وہ بھی بتا رہے نبی پاک. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں تو رات کو نہیں سویا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب تو اس کو پکڑ کے صبح بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا، اور مجھے یقین تھا وہ ضرور آئے گا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا وہ آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات بھی اس مال پر نگران مقرر تھے. اتنے میں وہ پھر آیا اور مال بھرنے لگا، چوری کرنے لگا. آپ نے پھر پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا صبح. اس نے پھر جو ہے نا رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اب نہیں آؤں گا، میں محتاج ہوں، مسکین ہوں. آپ کو پھر رحم آ گیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا.
اور پھر جب صبح ہوئی بارگاہ رسالت میں پھر حاضر ہوئے. واہ واہ، بتانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے چور کا کیا ہوگا. ہائے ہائے اس ہائے، کی آقا وہ آیا تھا، اس نے پھر واسطہ دیا، وسیلہ دیا، رونے لگا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، آج وہ پھر آئے گا. اللہ، اللہ اکبر. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پختہ ارادہ کر لیا کہ اگر وہ آیا آج نہیں اب چھوڑو. میں جو ہے نا لازمی اس کو پکڑ لوں گا اور اس کو پیش کروں گا بارگاہ رسالت میں. چنانچہ رات ہوئی، آپ پھر نگران مقرر تھے، رات میں وہ پھر آیا. اب کی بار آپ نے پکڑ لیا اور اس کو کہا اب تو میں تجھے صبح حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا. جی، تو روزانہ آتا ہے، روزانہ چھوٹ جاتا ہے، روزانہ جو ہے نا واسطے وسیلے دے کے چلا جائے، اب نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا اے ابو ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتاؤں. اللہ اللہ، آپ نے کہا کہ اچھا. آپ نے کہا چل بتا فائدے کی بات کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جب بھی تم اپنے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. صحیح، جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت فرمائے واہ گا، واہ، بلکہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو تمہارے جان و مال کی حفاظت سبحان کرے گا. اللہ، اب جب آپ نے یہ فائدے والی بات سنی تو وعدے کے مطابق آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب صبح پھر ہوئی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ، عرض کیا کرنا تھا کہ نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ رات کے چور کا کیا ہوا. ہائے ہائے، عرض کی آقا، اس نے کہا کہ میں ایک فائدے کی بات بتاؤں گا، تو مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایک فائدے والی بات بتاؤں گا. میں نے اس کو چھوڑ دیا تو اس نے مجھے یہ فائدے کی بات بتائی. تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کی. ہاں ہاں ہاں، اور اے ابو واہ، ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے مل رہے تھے؟ اللہ، آقا میں نہیں جانتا. فرمایا کہ وہ شیطان تھا. یا پھر کیا کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو پھر شیطان جو وسوسے ڈالے تو ان وسوسوں کو بھی ایمان کی طاقت سے دور کر دینا سبحان چاہیے اللہ، سبحان کہ یہ نہیں تو یوں نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے. تو بھئی ہم نبی پاک پر ایمان لائیں، ہم نے یہ حدیثیں سنی ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ہم نے سنے ہیں. تو ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ کی عطا سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور غیب کی خبریں آپ نے دی، اور جو غیب کی خبریں حضور نے دی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہوئی ہیں. اور آئندہ کی جو غیب کی خبریں ہیں، قیامت کی جتنی نشانیاں حضور نے بتائیں سب غیب ہے. قیامت کے تعلق سے جتنا سب کچھ بتایا وہ غیب ہے اور وہ واقع ہو کر رہے گا. جو حضور کی نے نشانیاں بیان کی، بعض جو واقع ہو گئیں، یہ اتنے کذاب آئیں گے، جو کچھ آ کر چلے گئے، کچھ آئیں گے. اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں، یعنی کتاب الفتن اگر ہم احادیث کا اٹھا کر دیکھیں جس میں علامات قیامت کو بیان کیا، چاہے وہ علامات کبریٰ ہوں چاہے وہ علامات صغریٰ ہوں، وہ ساری کی ساری علم غیب پر مبنی ہے. اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، تو پھر وہ کتاب الفتن میں جو علامات کبریٰ و صغریٰ قیامت کی بیان کی گئی ان سب کا معاذ اللہ کیا انکار کر دے گا؟ یا قیامت کے قائم ہونے کے بعد جو قیامت کے احوال ہیں، حوض کوثر کے واقعات، اسی طرح میزان عمل کا رکھا جانا، پل صراط کا بنایا جانا، حساب و کتاب کا ہونا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کہ ایک شخص کو لایا جائے گا میزان عمل پہ اس کا یہ معاملہ ہوگا، حوض کوثر پر کسی کا یہ معاملہ ہوگا، یہ سارے واقعات جو ابھی نہیں ہوئے آئندہ ہونے ہیں نبی پاک نے بیان کر دیا. کیا ان سب کا انکار کر دے گا؟ نہیں، بلکہ ہم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اور جب اللہ نے عطا فرمایا ہے جتنا اللہ نے چاہا ہے اتنا عطا فرمایا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی تقابل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو جتنا چاہا علم عطا فرمایا. وہ کتنا ہے اس کا پیمانہ ہم نہیں کر سکتے. ہم فقط محبت و شوق کے ساتھ یہ کہیں گے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو یہ محبت کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ ایمان کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. نبی پاک کی شان قرآن میں ہو، نبی پاک کی شان حدیث میں ہو، نبی پاک کے ذکر کی بات ہو، نبی پاک کی غیب کی بات ہو، نبی پاک کے اخلاق کی بات ہو، نبی پاک کے کردار کی بات ہو، حضور کی گفتار کی بات ہو، حضور کے اصحاب کی بات ہو، حضور کے اہل بیت کی بات ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن چہرے کی بات ہو، حسن و جمال کی بات ہو، نبی پاک سے منسوب چیزوں کی بات ہو. تو جب بھی عاشق رسول بات کرتا ہے تو وہ محبت کی باتیں کرتا ہے، محبت کے انداز میں کرتا ہے، عشق کے انداز میں کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آقا کی ذات کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں والی مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے. اور اسی بات کو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا محور و مقصد
نبی پاک کی ذات ہے، انہیں جانا انہیں مانا، یا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی شعر پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے، ہمارے نعت خواں صاحب اسے طرز میں پڑھیں گے اور اسی پر ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ اور ہمیں اپنا ذہن بنانا، اپنا عہد کرنا ہے کہ ہمارا تعلق ذات مصطفیٰ سے اتنا مضبوط ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی